حرمت کو کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام یعنی عزت اور عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس مہینے کا کس قدر بیڑا غرق کیا وہ ہم سب کے سامنے موجود ہے کہ اس حرمت والے عزت والے مہینے کی عزت کرنے کے بجائے ہم نے اس مہینے کے ساتھ جو معاملات کیے مسلمان بن کر تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین شمسین قمرین سراجین منیرین حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے نانا جان، آپ کے بہن بھائی بچے، تمام اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے افضل بنایا، اسی طرح اللہ نے حضور کی اولاد کو تمام جہان کی اولاد سے افضل بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح میرے مصطفیٰ کریم کو تمام جہان سے افضل بنایا، اسی طرح اللہ نے حضور کے دین کو تمام دینوں سے افضل بنایا۔ میرے رب کائنات نے جس طرح میرے مصطفیٰ کو تمام نبیوں میں مخلوق میں افضل بنایا، اسی طرح اللہ نے میرے محبوب کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ جس طرح اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ساری مخلوق سے بہتر بنایا، اسی طرح اللہ نے مصطفیٰ کریم کو صحابہ بھی ساری نبیوں کے صحابہ سے بہتر عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ نے مصطفیٰ کو تمام مخلوق میں افضل اشرف اعلیٰ پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے مصطفیٰ کے خون کو تمام جہان کے خون سے افضل و اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ تو جو چیز رسول اللہ سے نسبت لگے، جس کو نسبت ہو جائے، وہ چیز تمام جہانوں سے افضل ہوتی ہے۔ صحابہ ہو، اہل بیت ہو، حضور کی امت ہو، حضور کا قرآن ہو، حضور کی کتاب ہو، حضور کا اسلام ہو، حضور کا ممبر ہو، حضور کا محراب ہو، حضور کی مسجد ہو، حضور کا دربار ہو، حضور کا شاہکار ہو، حضور کا میدان جنگ ہو، جس چیز کو بھی رسول اللہ سے نسبت ہو جائے، حتیٰ کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکڑے کھانے والے اس عقیدے اس ایمان کے مالک ہیں کہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جس یافور پر، جس خچر پر ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نے سواری فرمائی، جس گدھے پر سواری فرمائی، اس جانور نے ایک مرتبہ کہیں بھی پیشاب کر دیا، ہمارے نزدیک اس جانور کا پیشاب بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ بتا رہی سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کی سواری ہے۔ تو نبی پاک ہے تو فرمایا کہ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی پاک ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ مبارک مہینہ کہ جب اگر جانور کو نبی سے نسبت ہو جائے تو وہ عزت اور عظمت والا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جن بچوں کو کھلایا میرے مصطفیٰ نے اپنی گودوں میں ہو، جن شہزادوں کو سرکار نے جھلایا اپنی کمر کے اوپر ہو، جن کو پیٹھ پر بٹھا کر سواری کروائی ہو، تو جس جانور پر مصطفیٰ سوار ہو جائیں تو وہ جانور عزت اور عظمت والا، شرف والا ہو جاتا ہے۔ تو حسن و حسین جو خود نبی کی کمر پر سوار ہو جائیں، ان کی عظمت و شان، ان کا مقام بھی کس قدر بلند ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، آیت کریمہ قرآن مجید کے 22 پارے کی میں آپ کے سامنے تلاوت کی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ اپنی چاہت بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خوشی بتا رہا ہے، اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے کہ میرا ارادہ مصطفیٰ کے گھر والوں کے بارے میں کیا ہے، مصطفیٰ کی اولاد کے بارے میں میرا ارادہ کیا ہے، اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے۔ انما یرید اللہ، فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے، کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس،
اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی پلیدی نبی کے گھر والوں تم سے دور کر دے، گناہ کی، عیب کی، عذاب کی، گندگی کی، ہر قسم کی گندگی اللہ تم سے دور فرما دے۔ جب ہم اللہ اہل بیت سے ہر قسم کی خرابی، گندگی، عیب، ہر قسم کی خرابی دور کر دے تو اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں اتنا پاک کر دے، نبی کے گھر والوں اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ تم جس پر نظر کرتے جاؤ تمہاری نظر کے صدقے اللہ اس کو بھی پاکی عطا فرماتا رہے گا۔ اتنا تمہیں اللہ پاک کرے گا، اتنا پاک کرے گا عذاب سے، عیب سے، یعنی نبی کی اولاد میں کسی قسم کا عیب بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے نبی کی اولاد ہو کوئی عیب باقی رہ جائے۔ رجس کا معنی عیب سے پاک، عذاب سے پاک، گناہ سے پاک، گندگی سے پاک، ہر قسم کی خرابی سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے اور بالکل ستھرا فرما دے۔ اور نبی کے جو گھر میں پیدا ہو، جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو، وہ تو آلریڈی ویسے ہی پاک ہوتا ہے۔ بھائی جس ہستی کے اندر نبی کا خون چلے، نبی کی جو نسل ہے، نبی کی اولاد، اور حسن و حسین جو ہے نا، یہ بیٹے اصل میں بی بی فاطمہ کے ہیں، مولا علی سے پیدا ہوئے شادی کے بعد، لیکن ان حسن و حسین کی شان یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ میری بیٹی کے نہیں بلکہ میرے خود کے بیٹے ہیں۔ حسن و حسین کو فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میرے۔ یار میں اور آپ کہیں کہ ہم حضور کے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ تو اس حسن و حسین کو آپ کیا کہیں گے جس کو حضور خود کہہ رہے یہ میرے ہیں، خود جس کو مصطفیٰ کہیں یہ میرے ہیں، ان کی عظمت و شان کس قدر بلند ہے۔ تو سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا میری بیٹی کے بیٹے، بلکہ حضور فرماتے یہ تو میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بچے۔ حسن حسین کو اپنا کہا تو یہ وہ عظمت و شان والے شہزادے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی گندگی پلیدی دور کرے اور نبی کے گھر والوں تمہیں اللہ تعالیٰ اچھی طرح پاک صاف فرما دے، ہر قسم کی گندگی سے پاک فرمائے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، حدیث مبارکہ میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، توجہ کرنا، حضرت اسامہ بن زید حضور کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار کے در دولت پر آیا، کسی کام سے حضور کے پاس آیا تھا، سرکار اندر سے تشریف لائے۔ جیسے ہی سرکار اندر سے تشریف لائے تو چادر مبارک سرکار نے اوڑھی ہوئی تھی، کالی کملی شریف، اور اس کے اندر کوئی چیز ایسے حرکت کر رہی تھی، کوئی چیز ہل رہی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے بات چیت کی اور آگے چلا گیا کام کاج کرنے کے لیے۔ واپسی جب میں آیا فارغ ہو کر تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اسامہ بن زید کون ہے جس کو میرے نبی نے اپنا منہ والا بیٹا بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ اور جب ان کے والد صاحب ان کے چچا حضرت اسامہ کے ڈھونڈتے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کسی نے بتایا کہ تمہارا جو بچہ ہے وہ مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے۔ چچا اور باپ ڈھونڈتے جب آئے نا، کہا ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا بھائی میں تو منع نہیں کرتا، یہ تیرا بچہ ہے تو میں بلا کے نہیں لایا، خود آیا تھا میری بارگاہ میں، اگر یہ تمہارا تو لے جاؤ۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جانے سے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ لو یہ جانا چاہتا ہے نہیں جانا چاہ رہا ہے، پہلے اس سے پوچھو، بولے گا تو لے جاؤ نہیں تو چلے جاؤ۔ اب والد صاحب اور چچا وہ بولے ہمارا بیٹا ہمیں کیسے منع کرے گا کہ میرا باپ اتنے سال کے بعد ملا ہے، لیکن بیٹے کا جملہ سنو، حدیث دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے والد صاحب میرے چچا آئے اور کہا کہ بیٹا زید ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے؟ میں تیرا باپ، یہ تیرا چچا، چل گھر پہ چل، تیری ماں رو کے کس طرح حال تیری ماں نے برا کیا ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میرے باپ تو میرا باپ ہے، میرے سر کا تاج ہے، چچا میرا باپ میرے سر کا تاج ہے، میری ماں میرے سر کا تاج ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے میرے باپ غور سے سن لے میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو محبتیں مجھے مصطفیٰ نے دی ہے نا زندگی بھر میرے ماں باپ نے مجھے وہ محبتیں عطا نہیں فرمائی ہے۔ جو پیار مجھے مدینے والے نے دیا، جو پیار آمنہ کے لال نے مجھے دیا ہے، اتنا پیار تو میرا باپ تو نے بھی نہیں دیا، اتنا پیار تو پیدا کرنے والی ماں نے نہیں دیا۔ تو باپ کہتا بیٹا وہ تو چل ٹھیک ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، ایمان والے ہیں اور اللہ کے لاڈلے آخری حبیب ہے، اور نبی کا تو کام ہے لوگوں کو محبت دینا، نبوت کا منصب، نبوت کی نشانی ہے لوگوں سے پیار کرنا، ظالموں کو معاف کرنا، غداروں کو اپنے دامن میں چھپانا، یہ تو نبوت کی شان ہے۔ لیکن بیٹا کیا باپ کو چھوڑ دے گا؟ تو حضرت اسامہ بن زید کا جملہ آج تک حدیثوں میں موجود، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اب رہوں گا بھی، جیوں گا بھی بارگاہ میں مصطفیٰ میں، مروں گا بھی مصطفیٰ کے قدموں میں۔
اب میں یہ دروازہ نہیں چھوڑ کے. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. سرکار نے اس کو اپنا بیٹا بنایا, اپنے گھر کا فرد بنایا. تو میرے دوستو بزرگوں, تو میں بات یہ کر رہا ہوں, اسامہ بن زید کہتے ہیں فارغ ہو کر جب میں آیا تو کوئی چیز کملی کے اندر سے ہلچل کر رہی ہے. اب بچہ اگر آپ گود میں چھپا لیں, سردی کا موسم ہو, بچہ آپ کی گود میں ہے اور آپ نے چادر ڈالی تھی, تو بچہ ادھر ادھر ہلے گا تو کوئی حرکت تو نظر آئے گی نا, یار کوئی چھپا رکھا ہے اس نے چادر میں. اب آپ کو نہیں پتا کہ بچہ یا کٹا ہے, کیا چیز اندر ہے. تو اسامہ بن زید کہتے کوئی حرکت کملی کے اندر لگی نا, تو میں نے حضور سے پوچھا رسول اللہ یہ چادر میں آپ نے کیا چھپا رکھا ہے, یہ کیا چیز حرکت کر رہی ہے. جملہ سننا غور سے سنیو. حضرت اسامہ بن زید کہتے جب میں نے پوچھا, مصطفیٰ نے اپنی کملی کو کھولا. بولو اچھی آواز سے بولو سبحان اللہ ذرا زور سے. مصطفیٰ نے کملی کو کھولا. جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی کملی کھولی تو اسامہ بن زید کہتے میں تو حیران ہو گیا. اندر دیکھا تو ایک جگہ پر, ایک ران پر امام حسن چپٹے ہوئے ہیں, دوسرے پر امام حسین لپکتے ہوئے ہیں, دونوں شہزادے چپکے ہوئے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کہتے میں نے کہا رسول اللہ یہ شہزادے اس وقت اس حالت میں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں آتا, سرکار نے ان دونوں کو لیا, ادھر سینے سے لگایا اور کیا کہا, یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. یہ میرے بیٹے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. ابھی جملہ حدیث کا ختم نہیں ہوا ہے, لیکن تیری سبحان اللہ ختم ہو گئی ہے. جملہ حدیث کا آنے والا ہے, پتہ چلے گا کون سنی بیٹا کون نہیں بیٹھا ہے. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. آگے کیا ہے, آخری لائن حدیث مبارکہ کی, فرمایا یا اللہ جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. میں محبت کرتا ہوں تو بھی کر, قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے, یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما لے. اب مجھے بتاؤ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو حسن حسین سے محبت کرے. دعا میرے مصطفیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے, دعا میرے نبی نے دی, یا اللہ تو. اب نبی کہے یا اللہ تو محبت کر, تو جو حسن حسین سے محبت کرے تو کیا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا. تو اپنے نصیبوں پر قربان جاؤ. اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی اولاد کا منگتا بنایا ہے, اللہ نے نبی کے گھرانے کا بیکاری بنایا ہے, اللہ نے مصطفیٰ کے گھرانے کا نوکر بنایا ہے. کھاتے بھی مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے تو گاتے بھی مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے. پڑھو مل کر, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن. جس کو غلامی پر فخر ہے, جو بادشاہ بن کے بیٹا وہ خاموش رہے, جو چودھری بن کے بیٹا وہ خاموش رہے, جو پنجے تن کا گھرانے کا نوکر بیکاری بن کے آیا. میرے ساتھ مل کر پڑھے, میں تو پنجے غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا. تو میرے دوستو بزرگوں, تو جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے, رسول اللہ کی دعا قیامت تک اس کے لیے موجود ہے, اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. اب حدیث مبارکہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ دن کا آدھا حصہ حضور کے ساتھ تھا, کسی معاملے میں جا رہے تھے کام سے. تو چلتے چلتے سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی مدینے سے باہر کہیں تشریف لے جاتے, جنگ کے لیے, جہاد کے لیے, کسی اور کام سے, کہ 2 دن بعد 4 دن بعد واپسی آنا پڑے گا, تو صحابہ کہتے حضور کا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے فاطمہ کے گھر پہ جاتے, بیٹی سے ملتے, پیار کرتے, محبت کرتے اور ساری باتیں بتا کے چلے جاتے, بعد میں سب سے ملتے. اور جب 2 دن 3 دن 4 دن بعد جب سفر سے واپسی آتے تو سب سے بعد میں ملتے, سیدھے فاطمہ کے گھر چلے جاتے ہیں. جاتے وقت سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر, آتے وقت سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر. تو میرے نبی نے بتا دیا کہ دیکھ لو بیٹی تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے نا, تم بیٹی پیدا ہونے پر پیشانی پہ بل کیوں چڑھاتے ہو کہ بیٹی 2 ہو گئی 3 ہو گئی تو تجھے طلاق دوں گا. میں نے کہا ظالم آدمی, اگر وہ عورت بچیاں خود اپنے ہاتھ سے بناتی تو تیرا حق بنتا تھا بدماشی کرنے کا, لیکن جب بچے پیدا کرنے والا رب ہے تو اس کا طلاق کا کیا قصور ہے پھر یار, اس کو تو کیوں طلاق کی دھمکی دیتا ہے.
تیری بہن بیٹی اگر کسی کے گھر چلی جائے اور تیرا بہنوئی بن کے کوئی کہے کہ چوتھی بیٹی ہو گئی تیری بہن کو طلاق دوں گا، تو تیرے اندر کیا قیامت کھڑی ہوگی، تجھے پتہ ہے پھر وہ کہ درد والا ہی جانتا ہے نا کہ جب درد لگتا ہے، جب چوٹ لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں درد کیا ہوتا ہے۔ کسی کو لگی وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، دوسرا ہنس رہا ہے، اس کو نہیں خبر، جب وہی چوٹ اس کے لگے گی جب پتہ چل گا کہ چوٹ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے نبی محبت کرتے، اور حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک سرکار نے بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں، کہ جب سرکار گھر میں داخل ہوتے حضرت فاطمہ الزہرا دیکھ کر سرکار کو کھڑی ہوتی اور اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی تھی وہ، اور سرکار کا معمول کیا تھا، اپنی بیٹی سے ہاتھ ملاتے، فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کو چومتے، پیشانی کو چومتے سرکار۔ دونوں جہاں کے مالک ہیں، دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کے بتا رہے کہ دیکھ لو بیٹی مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ دیکھو بیٹی یہ مصطفیٰ کے دلوں کا روشن چراغ ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں گھر پہ تشریف لاتی، حدیث پاک میں آتا اگر سرکار بیٹھے ہوتے، میرے نبی وہ ہیں کہ جن کے لیے سارے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر سیدہ فاطمہ سرکار کے گھر میں جاتی تو سرکار دیکھتے میری بیٹی آ رہی دروازے پر، جب سرکار سیدہ فاطمہ داخل ہوتی حدیث پاک میں آتا سرکار اپنی جگہ سے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کون ہے جو اپنی اولادوں سے یہ معاملہ گھر میں کرتا ہے؟ کون ہے اپنی حدیث پاک میں تو فرمایا کہ گھر میں کچھ لاؤ کھانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے بیٹی کو دو، بعد میں بیٹے کو دو، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ سب سے پہلے بیٹی کو دو، کھانے کا لاؤ، کچھ بھی باہر سے لاؤ، سب سے پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو، پھر بعد میں بیٹے کے ہاتھ میں دو۔ گویا کہ اس لیے بتا دیے کہ تمہاری محبت بیٹے سے زیادہ بیٹی میں ہونی چاہیے، یہ پرایا دھن ہوتا ہے، یہ پرائی امانت تمہارے گھر میں پرورش کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اگر پرورش اچھی کر کے اپنے سسرال چلی جائے گی تمہارے لیے جنت کی گارنٹی مدینے والے نے عطا فرمائی ہے، تمہارے لیے جنت کی گارنٹی ہے کہ اگر بیٹی کو پال کر شریعت کے مطابق حلال کھلا کے پرورش کر کے نکاح کر کے رخصت کر دے تو سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں بیٹی پالنے والا بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے تو سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپسی آتے تو سیدہ فاطمہ کے سب سے پہلے گھر جاتے۔ توجہ کرنا، حدیث پاک پوری کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے کہ میں اکثر حصہ دن کا سرکار کے ساتھ رہا، تو سرکار چلتے چلتے بی بی فاطمہ کے گھر پہ چلے گئے۔ غور سے سننا، سیدہ فاطمہ کے گھر پہ سرکار داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی میرے نبی نے فرمایا، اس وقت امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی، امام حسین اس وقت حضرت امام حسن سے امام حسین 1 سال چھوٹے ہیں، کتنے؟ 1 سال بعد امام حسین کی ولادت ہوئی، سال پہلے امام حسن کی، سال کا فرق۔ حضرت امام حسن اس وقت موجود تھے، امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، بچپنا امام حسن کا۔ سرکار گھر میں داخل ہوئے اور جاتے ہی میرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا نا، دل میں ٹھنڈ نہ بڑھے تو پھر بات کر رہا، میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بی بی فاطمہ کے، اور جاتے ہی فرمایا فاطمہ بتا تیرے گھر میں جو میرا بیٹا حسن وہ کہاں ہے؟ حسن کہاں ہے میرا بیٹا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس وقت گھر میں امام حسن موجود نہیں تھے، باہر کہیں کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ جب خبر ملی کہ نانا تشریف لائے، نانا امام الانبیاء اللہ کے محبوب تشریف لائے، تو جیسے ہی سرکار اندر امام حسن فرماتے میں بھاگا بھاگا آیا، اور جب حضور نے گھر کے دروازے میں داخل ہوتا ہوا دیکھا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول دیا، اپنے بازو ایسے کھولے سرکار نے، امام حسن بھاگتے بھاگتے ایسے لپٹ گئے، سرکار نے پیچھے سے ایسے دبایا، سینے لگایا۔ میں نے کہا سینے لگانے کا مقصد یہ کہ جو کچھ نبی کے سینے میں تھا مصطفیٰ نے سارا کنورٹ کر دیا ہے، سارا نبی نے امام حسن کو عطا فرما دیا ہے۔ سرکار نے سینے لگائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، 2 رشتے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور قیامت تک جو میرے حسن سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت ہی فرماتا رہے۔ کتنی ایسی حدیث ہے میرے مصطفیٰ کریم نے جو امت کے بارے میں ان کی محبت کے لیے لازم فرمائی۔ اہل بیت کی محبت امت کے اوپر یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، امت پر یہ لازم ہے رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنا، حضور کے بچوں سے پیار کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا علی کل قیامت میں جنت میں مصطفیٰ سب سے پہلے داخل ہوں گا۔ علی کا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ مولا علی کہتے ہیں آقا اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد میری بیٹی فاطمہ جائے گی۔ آقا اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد میرے بچے حسن و حسین جائیں گے۔ تو مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا حسن و حسین کے پیچھے مولا علی تم ہوگے، پہلے میں، آگے نانا، پیچھے بابا، بیوی بچے بیچ میں، آگے میں ہوں گا، بیچ میں فاطمہ، پیچھے حسن و حسین، اس سے پیچھے تو۔ اب مولا علی کا ہم نام لیتے، مستی آتے، جھومتے، دل پہ سکون ملتا، چہرے پر رونق آتی، علی کا نام لیتے، تو مولا علی نے ہمیں تنا نہیں چھوڑا۔ مولا علی کہتے یا رسول اللہ آگے آپ ہوں گے، پیچھے فاطمہ، پیچھے حسن و حسین، اس سے پیچھے میں۔ ہم سے محبت کرنے والے کب جنت میں جائیں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا علی آگے میں ہوں گا، پیچھے فاطمہ ہوگی، پیچھے حسن و حسین ہوں گے، اس سے پیچھے تو ہوں گے، اور فرمایا جو ہم پانچوں سے محبت کرے علی وہ تیرے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، وہ سارے محبت والے تیرے پیچھے جنت میں چلتے جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ ہماری صحابہ ہماری صحابہ ہماری اہل بیت ہمارا ایمان، اہل بیت ہمارا صحابہ ہماری اہل بیت ہمارا، اور سنی سب پر قربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ کا ایک مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لو تاکہ آپ کو بعد میں حرام کاری سے بچنے کی جو ہے طریقہ محفوظ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، محرم الحرام میں اپنے بچوں کو فقیر بنانا۔ کیا؟ فقیر۔ میں نے پچھلے سال بھی آپ سے بات کی تھی، ریکارڈنگ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ہرا کپڑا پہنا دیا، امام حسین کا فقیر ہے۔ بھائی حمدی بچہ نہیں، سبھی امام حسین کے فقیر ہیں، لیکن فقیر ویسے بنو جیسے مصطفیٰ نے فرمایا، حرام کاری والے فقیر نہیں بنو۔ اپنی من مانی والے فقیر نہیں، فقیر وہ بنو جو اب بچے کو پہنا دیا، ہرے کپڑے، ہری چادریں ڈال دی، جھولی رکھ دی، ریوڑی اس کی جیب میں ڈال دی، ہر گھر میں جا رہا ہے، لا بھائی امام حسین کا فقیر ہوں، ایک ریوڑی لے رہا ہے 20 روپے تو دے رہا ہے۔ میں نے کہا 20 میں تو ماشاءاللہ بہت ساری آ سکتی ہے، یہ کو اتنی مہنگائی شہباز شریف نے نہیں فرمائی ابھی تک، جو 20 روپے کی ایک ریوڑی، بیڑا غرق نہ ہو تمہارا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ خود میرے امام نے لکھا، بہار شریعت کے مصنف نے لکھا، کیا ایسے بچوں کو فقیر بنانا بھی حرام ہے، ایسوں کو دینا بھی حرام ہے۔ بچے جو گھر میں آتے ہیں نا، فقیر امام حسین کا فقیر ہوں، مجھے پیسے دے دو، اور جو دے رہا ہے وہ جو مانگنے جا رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے، جو اس کو دے رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ فتویٰ بہار شریعت کا، میرے امام اہل سنت کا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو اگر فقیر بنانا ہے تو امام حسین کا فقیر ایسا بناؤ، تو دعا کرو یا اللہ میرا بچہ بیمار ہوتا ہے، اگر یہ بچہ سیٹ ہو جائے گا تو اس بچے کو نمازی بناؤں گا، اس کا ثواب حسین کو پہنچاؤں گا۔ یہ والا فقیر بنانا۔ یا اللہ میرا بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اگر میرا بچہ پیدا ہو جائے اور یہ لمبی عمر پائے تو میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، ثواب امام حسین کو پہنچاؤں گا۔ یہ منت جائز ہے۔ اور یہ منت کہ اگر میرا بچہ بیمار ہوتا سیٹ ہو جائے تو امام حسین کا فقیر بناؤں گی، یہ منت نہ تو جائز ہے نہ اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے مسئلہ شریعت کا آپ کو سنا دیا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری، میرا جو کام تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں حضور کا دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔